اس سال جب میں سعودیہ کے دورے پہ جا رہا تھا اس سے پہلے مجھے کانگریس مین کا انویٹیشن آ گیا. قاضی عبدالقدیر خاموش، ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو پہلے ہی ان کے جو ہے نا وہ ٹاؤٹ ٹائپ بندے تھے، تو ہشام صاحب کو بھی یہی لے کے گئے ہیں تو یہ اب بک جائیں گے ادھر جا کے. کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے علامہ احسان اللہ ظہیر کی شہادت کے بعد ان کے قتل کا مقدمہ بطور احتجاجی تحریک کے لڑا، لیکن ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا کہ جو اپنے قائد اور لیڈر کا مقدمہ لڑ رہا ہے اسی کو ان کا قاتل بنا کے پیش قتل کا کر دیا الزام لگ گیا ان کے اوپر. اندازہ لگائیں. اچھا ہشام بھائی، آپ ظاہر ہے دفاع صحابہ کے حوالے سے آپ کی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہے، بلکہ آپ بڑا اگریسو بھی رہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو جب آپ ادھر سے گئے تو امیگریشن میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ اس کا مطلب ہے یہ خاص طبقہ فکر ہے جو اس کو ہمارا دورہ امریکہ بھی ناپسند ہے، دورہ سعودی عرب بھی ناپسند ہے، قاضی قدیر بھی ناپسند ہے. کیا ساجد میر صاحب اگر کہیں کہ جی یہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے تو مریم نواز کو نہ حکمران بنایا جائے تو کوئی مانے گا ان کی بات؟ تو میں نے اس کو کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے سارا کا سارا مقدمہ رکھا جا رہا ہے یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. وہ ایک دم چونک گیا اور اس نے مجھے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. میں کہا اس کی سب سے بڑی مثال ہے آپ نے بطور اہل حدیث اور سیلفی اسکول آف تھاٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ریجڈ ہے، مجھے بلایا ہے. میری ساری بہنوں نے ماسٹرز کیا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، نہت اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں علماء میں مذہبی طبقے میں بہت زیادہ معروف ہیں اور مختلف موضوعات کے اوپر ان کے بہت زیادہ جو موقف ایسے ہیں کہ جن کو عالمی طور پہ پذیرائی ملتی رہتی ہے. اور حالیہ وہ امریکہ کے دورے سے واپس آئے تو ہم نے پہلے ہی پلان بنایا ہوا تھا. اس سے پہلے ان کا ایک سعودیہ کا بڑا کامیاب دورہ ہوا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ انٹرویو کروں، لیکن سعودیہ سے واپسی پہ ہی ان کا امریکہ کا پروگرام بنا تو ہم نے کہا چلو اس کو پوسٹ پون کر کے دونوں اکٹھے پروگرام کریں گے. تو ہشام بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نہت اسٹوڈیو کے پروگرام میں. میری طرف سے بھی یہی جذبات ہے. اہلاً و سہلاً، مرحبا. جمعیت اہل حدیث کے سیکریٹریٹ میں آپ آئے، دیدہ و دل فراش راہ. جزاک اللہ. آپ کا جو پہلا پروگرام تھا وہ ہمارا ہوا تھا اس حوالے سے گفت و شنید کا جو پروگرام ایک روف ٹاپ پہ، وہ بھی بہت زیادہ وائرل ہوا تھا ماشاءاللہ، بلکہ میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ ویو اسی پروگرام کے تھے. تو ہمارے چینل کے علاوہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا اس کو، کیونکہ اس کوالٹی بھی بہت اچھی تھی. اوپر خاص طور پہ حلال و حرام کا اس کا جو ٹاپک تھا وہ ہر سال وہ خود بخود بہت زیادہ وائرل ہوتا. مکتبہ فکر کے لوگوں نے بھی چڑھایا ہوا تھا. بالکل ایسے. تو ہشام بھائی ماشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا بھی کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ کامیاب دورے سے واپس بھی آئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سفر جو ہے وہ قطعۃ من العذاب، تو اس سے ظاہر ہے واپس جب بندہ پہنچ جائے تو ظاہر ہے ایک بڑی مہم پار کر کے آتا ہے، چاہے سفر میں جتنی بھی سہولیات ہو جائیں. تو تھوڑا سا سعودیہ کے جو ہے نا وہ، کیونکہ سعودیہ تو آپ پہلے بھی جاتے رہتے ہیں لیکن اس دفعہ آپ کا ٹور لمبا تھا، غالباً آپ نے ملاقاتیں بھی کی، تو تھوڑا سا اس کا حوال بیان کریں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو آپ کے امریکہ والے دورے کی حوالے سے کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑا سرپرائزنگ رہا ہے ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے کہ ماشاءاللہ آپ ادھر گئے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ایز اے مذہبی اسکالر آپ کو انوائٹ کیا گیا. تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبیب بھائی، جہاں تک سعودیہ کے دورے کا تعلق ہے تو وہ پری پلانڈ تھا کہ وہاں جا کے جمعیت اہل حدیث کی نیٹ ورکنگ کرنی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے جتنے بڑے صوبے ہیں وہاں پہ جمعیت اہل حدیث کی نیٹ ورکنگ کی. امام کعبہ کے علاوہ یاد شکری صاحب سے، صلاح البدیر سے اور دیگر ائمہ سے ملاقاتیں ہوئیں. اور اس طرح وہاں پہ پاکستانی جو کمیونٹی تھی انہوں نے جس قسم کا رسپانس دیا اور جس قسم کے جذبات کا اظہار کیا وہ بہت زیادہ خوش آئند تھا. صحیح ماشاءاللہ. اگر آپ کو میں بلا مبالغہ کہوں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر روز دعوت ہے، اور میرا یہ وہاں پہ روٹین تھی کہ میں نے کہا تھا کہ ظہر سے عشاء تک میں نے حرم میں گزارنا ہے اور اس کے بعد یا اس سے پہلے جو بھی دعوت ہو. تو ایک دو دن ہم نے یہ سوچا کہ ہم از خود جا کے فیملی کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ جا کے کھانا کھائیں. تو وہاں پہ بھی اگر ہم کھانا کھانے گئے تو وہاں کے بھی ساتھیوں نے پہچان لیا اور ہم سے بل بھی نہ لیا. تو یہ ان کی محبت تھی. دورہ ہر لحاظ سے کامیاب ہوا. فیملی سے مراد کیا؟ آپ؟ میں فیملی کے ساتھ گیا تھا. میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ گیا تھا اور میرا ذہن یہ تھا کہ چلے بچے عبادت میں بھی وقت گزارے. اور ظہر سے لے کے عشاء تک ہم حرم میں ہوتے تھے، اور حرم کے اندر بھی
ایسا ہوتا تھا کہ ارد گرد بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ مدینہ میں بھی اکٹھے ہو گئے, حتیٰ کہ وہ پولیس والے آ گئے کہ یار آپ کون ہیں, اس طرح کا معاملہ بھی بلکہ پیش مجھے آیا. ایک میرے دوست بھی ان دنوں عمرے پہ تھے, انہوں نے بتایا انہوں نے کہ یار شام صاحب جدھر بیٹھتے ہیں چھپ چھپ آ کے تلاوت کرتے ہیں, لوگوں کا جم گٹھا آ جاتا میں ہے. نے یقین کریں بڑی کوشش کی کہ میں چھپ کے بیٹھوں, لیکن پھر بھی 5 آئے ہیں تو ظاہر ہے پھر 10 20 30 بڑھتے چلے جاتے رہے ہیں. تو سنا پولیس نے آپ سے تفتیش بھی کی پھر ادھر؟ ہاں مدینہ کے اندر ایک دو دفعہ ایسا ہوا, پچھلے سال بھی ایسا ہوا, اس سال بھی وہ آ گئے کہ یار آپ کون ہیں. میں کہا یار میں اس طرح ایک دین کا طالب علم ہوں پاکستان. انہوں نے میرے پیجز وغیرہ پوچھے, پھر انہوں نے کہا یار یہ آپ ان لوگوں کو ہٹائیں. میں کہا میں نہیں ہٹا سکتا, اگر میں ان سے سلام نہیں لوں گا تو یہ کہیں گے یہ متکبر آدمی ہے, تو آپ ہٹائیں. تو کہنے لگے یار آپ کم از کم ہماری یہ بات تو مانیں, آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں سیدھی لائن میں بیٹھا کریں, اس طرف منہ کر کے بیٹھیں, آمنے سامنے نہ بیٹھیں. خیر قدرتی بات, آپ نے سوال پوچھ لیا تو وہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو تفتیش کر رہا تھا اس سے دوستی ہی ہو گئی, اور اس نے جب وہ سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ دیکھے اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی تحریب کاری یا اس طرح کا ایشو نہیں. آپ کو پتہ ہے جب سے وہ واقعہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا انسیڈنٹ جو ہوا, اس کے بعد سے وہ پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں, حساس ہیں کہ یہ زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں. تو میں نے یہ بھی کہا, میں کہا یار وہ انڈونیشین کھڑے ہوتے ہیں, ملیشین کھڑے ہوتے ہیں یا دیگر نیشنلٹیز کے لوگ, آپ اس طرح نہیں کرتے. بلکہ وہ تو نقاب بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں, کیمرے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں. تو اس نے پھر یہ آگے سے کہا کہ یار یہ ہمارے لیے ہمیں انسٹرکشن ہے, مسائل ہے, بہرحال ہمیں ان کے قوانین کا احترام کرنا ہے. تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ نہیں میری طرف سے یہ نہیں ہے. تو بہرحال پھر وہ مطمئن ہو گئے. لیکن میں جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوتا تھا یا مسجد نبوی میں وہاں کے بیٹھتا تھا تو وہ فوری آ جاتے تھے اور وہ بہرحال نگرانی کرتے رہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کسی بھی قسم کا تنگ نہیں کیا, تفتیش ضرور کی کہ آپ سے لوگ اتنے پوچھنا حق بنتا ہے, پوچھنا اگر نہیں پوچھیں گے تو وہ تو پھر ظاہر ہے سلسلہ یہ شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے. تو وہ جو آپ کی ملاقاتیں نوجوانوں کی ہوتی تھی, وہ آپ کے تنظیمی نوجوان تھے یا ویسے پیار محبت میں یا سوشل میڈیا کی ہوا یہ کہ میں پہچان کی وجہ نے سے؟ سعودیہ جانے سے قبل ایک پوسٹ لگائی کہ جو ساتھی وہاں پہ ملنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پہ رابطہ کریں. تو ہر روز آپ کم و بیش یہاں سے دفتر سے 30-40 نمبر آ جاتے تھے, اور پھر وہاں پہ 30-40 افراد کہتے تھے آج ہم نے ملاقات کرنی ہے. اب ان سے ملاقات بندہ کہاں کرے, یا تو وہ دعوت پہ بلائیں تو جائیں یا حرم میں ہی ہونی ہے نا. تو بہرحال مکہ کے حرم میں ہمیں یہ مسئلہ نہیں رہا. اچھا, مکہ کے حرم میں ایک آدھی دفعہ وہ انہوں نے واچ کیا ہے, لیکن مکہ کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے جو مدینہ میں ہے. تو مکہ کے اندر 40-50-60 افراد سے میں ملاقات ایک دن میں بڑے آرام سے کر لیا کرتا تھا. تو وہ یہاں سے نمبر چونکہ فیس بک پہ دیا ہوا تھا. یہ سارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے نوجوان ہوتے تھے یا مختلف مکاتب فکر سے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ ان میں ہر مکتبہ فکر کے ساتھی ہوتے ہیں. دیوبندی اور بریلوی ساتھیوں نے بھی وہاں پہ جس عقیدت کا, احترام کا, اور خاص طور پہ ان کا جو جذبات تھے وہ یہی تھے. یہ بھی بات بتا دوں تحدیث نعمت کے طور کے اوپر کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جانتے ہیں دفاع صحابہ کے حوالے سے, دفاع حرمت رسول کے حوالے سے, ختم نبوت کے کاز کے حوالے سے. تو ظاہر ہے انہوں نے بھی بڑی محبت کا اظہار کیا. اور اس طرح اہل حدیث بھی, علماء بھی, اور اہل حدیث وہاں پہ جو بڑے عرصے سے رہتے تھے. بلکہ میں آپ کو ایک تحدیث نعمت کے طور پہ بات بتاتا ہوں, تبوک, دمام, ریاض تک سے لوگ فلائٹ کر کے ملنے کے لیے, صرف ملنے کے لیے آئے. اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ تبوک سے آئے کہ میں صرف آپ سے سلام لینے آیا ہوں. میں کہا بیٹھ جائیں. کہتے میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اچھا, ملاقات کر کے چلے گئے. تو اس طرح کے لوگوں نے بھی محبت کا اظہار کیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں میں سے میں نے 100 بندوں کی ایک نیٹ ورک وہاں پہ جمعیت اہل حدیث کا قائم کیا. 100 رکن اس کے موجود ہیں. اس کا ہم نے واٹس ایپ گروپ بنا دیا اور انہوں نے دوبارہ بھی مجھے دعوت دی ہے. تو ظاہر آپ جماعت بنائی ہے. تو مجھے ایک میرے بڑے قریبی مخلص ساتھی کہتے تھے آپ کو آدھا سال ملک سے باہر ہی رہنا پڑنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جماعت عالمگیر بن جائے. تو جب بندہ باہر جاتا ہے ظاہر ہے پیچھے سے اپنے مراکز کے مسائل تھوڑے سے ڈسٹرب آپ کو پتہ بندہ ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ بھی یہ بات نوٹ کی ہے کہ جب میں آتا ہوں تو ظاہر ہے وہ والا جمعے میں اتنی رونق نہیں ہوتی, تو ایک آدھے جمعے کے بعد پھر وہ رونق بحال ہو جاتی ہے. صحیح, ماشاء اللہ. تو شام بھائی جو آپ کا امریکہ کا دورہ تھا یہ بالکل سعودیہ کے دورے کے بالکل بعد یہ آپ نے اس کی ورکنگ, اور بلکہ آپ نے پوسٹ بھی لگاتی تھی کہ آپ کا شروع ہونے والا. تو یہ پہلے سے پری پلان تھا یا اچانک, یا کوئی آپ نے سعودیہ میں دعائیں کی کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ سفر کا آغاز کروں گا؟ تو اچھا حبیب بھائی, بنیادی طور کے اوپر نا یہ
لوگوں کے لیے واقعی چمبے اور اچانک کی بات تھی. لیکن یہ بنیادی طور پہ کرونا جب آیا نا تو یہ جو ان کا نیشنل پرنگ بریک فاسٹ ہے وہ ہوا نہیں کرونا کے دوران. تو میرا تو اس سے پہلے ہی جانے کا ارادہ تھا, یعنی سمجھ لیں کرونا سے بھی پہلے جانے کا ارادہ موجود تھا. اور اس حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں ای میلز کا تبادلہ اور خط و کتابت تھی. تو اس سال جب میں سعودیہ کے دورے پہ جا رہا تھا اس سے پہلے مجھے کانگریس مین کا انویٹیشن آ گیا, کانگریس مین کی طرف سے انویٹیشن آ گیا. اور اس کے بعد پھر میں نے قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کو بھی بتلایا کہ اس طرح کانگریس مین کی طرف سے انویٹیشن آیا, جانا چاہیے. انہوں نے کہا ضرور جانا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. پھر انہوں نے, ان کے دوست ہیں وہاں پہ, انہوں نے ICRD انٹرنیشنل جو سینٹر ہے نا وہ ریلیجیس ڈپلومیسی کا, اس کے ڈاکٹر ڈگلس وغیرہ کے ساتھ ان کے پہلے بھی رابطے تھے, انہوں نے ان کا بھی انویٹیشن مجھے منگوا دیا. میں جا ہی رہا تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر اس کے بعد بطور, چونکہ میری خاص طور پہ ایک بات یاد, یہ بھی آپ نے پوچھ لیا تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, ان کو پتہ میں اہل حدیث ہوں, میرا اسکول آف تھاٹ سلفی ہے. اور پوری دنیا سے یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, پوری دنیا سے وہ جو مؤثر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ریلیجیس اسکالر ہوتے ہیں ان کو وہ دعوت دیتے ہیں. اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں, وہ ہر سال دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے دعوت دی تو میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا ضرور جانا چاہیے اور اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا چاہیے. تو وہاں پہ بھی جا کے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی بریک فاسٹ کے اندر, ڈنر کے اندر, جو اوپننگ ان کا ڈنر تھا, وہاں پہ میں نے بطور اہل حدیث, بطور سلفی اسکول آف تھاٹ, بطور پاکستانی وہاں پہ نمائندگی کی ہے. اور بغیر کسی خوف کے اپنے موقف کو اور اپنے جذبات کو اور اسلامی نظریات کو بیان کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں جا کر مجھے بڑا افسوس اور دکھ بھی ہوا چند باتوں پہ. پاکستان سے کچھ ایسے لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے وہاں کے, آپ دیکھیں ایلیٹ کلاس موجود ہے, یعنی یہ وہ تقریب ہے کہ وہاں پہ سینیٹرز بھی موجود ہیں, MNA بھی موجود ہیں, روانڈا جیسے ممالک کے صدر بھی موجود ہیں, کرگستان, قازقستان, ان کے چیف آف آرمی سٹاف, ان کے ایمبیسیڈرز, یعنی پوری دنیا کی سمجھ لیں مؤثر ترین لابی وہاں پہ موجود ہے. پریزیڈنٹ جو بائیڈن خود شرکت کر رہے ہیں, چاہے جس بھی فیلڈ سے تعلق ہو, ہاں مختلف بنیادی طور پہ وہ ریلیجیس, یعنی آپ سمجھ لیں مشترکات کے اوپر ان کا یہ بھی ہے نا کہ ایک دوسرے کی سے انٹریکشن ہو مختلف ادیان کا. یعنی عیسائی اسکالرز بھی بلائے ہوئے ہیں, یہودی اسکالر بھی بلائے ہوئے ہیں, مسلمان بھی بلائے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں جو مؤثر کام کر رہے ہیں بین المذاہب مشترکات کے اوپر وہ بھی بلائے ہوئے ہیں. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ انٹریکشن ہو, ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کا موقع مل سکے. تو اسی دوران ہم نے یہ بات نوٹ کی کہ بعض پاکستانی ایسے ہیں جو پاکستان کا جو چہرہ ہے مسخ کر کے وہاں پہ پیش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے بطور پاکستانی ہونے کے اور بطور ایک مسلمان ہونے کے میرے جذبات ایک دم بھڑک بھی گئے, اور مجھے یہ بات قطعاً اچھی نہیں لگی کہ اسلام کا چہرہ بھی مسخ کر کے پیش کیا جائے, اور اتنی ایلیٹ کلاس کے سامنے کہ وہی فیصلہ ساز ہے. تو ان کے سامنے اگر پاکستان کا یہ آپ چہرہ پیش کریں, جی پاکستان میں عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے مولوی, اور عورت کو پڑھنے نہیں دیتا, اور ظلم ہوتا ہے, اور جی اس کے اسکول کے اوپر پتھر برستے ہیں, اور جی مالاکانڈ میں یہ ہوا, فلاں جگہ یہ ہوا, اور مقصد کیا ہے, صرف اور صرف ان سے پیسے لینا. تو مجھ سے بہرحال رہا نہیں گیا, تو میں نے فل فور اپنا نقطہ نظر بیان کیا کہ ہمیں بھی بولنے کی اجازت ہے اسی موقع پہ اسی جگہ کے اوپر. اور پھر میں نے ڈاکٹر ڈگلس کو, ڈاکٹر مائیکل کو, اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ وہاں کے مؤثر ترین لوگ ہیں, یعنی ان کی وزارت دفاع میں کام کر, اور تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو 28 سال کی عمر میں ایٹمی سب مرین کے اندر ایٹمی حملے کی اجازت تھی, یعنی اتنا طاقتور آدمی ہے دفاعی طور پہ ان کے اداروں میں. تو میں نے اس کو کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے سارا کا سارا مقدمہ رکھا جا رہا ہے یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. وہ ایک دم چونک گیا, اور اس نے مجھے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. میں کہا اس کی سب سے بڑی مثال ہے, آپ نے بطور اہل حدیث اور سلفی اسکول آف تھاٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ریجڈ ہے, مجھے بلایا ہے. میری ساری بہنوں نے ماسٹرز کیا ہوا. اچھا, میری بہنیں PhD ڈاکٹر ہے میری, اور امی عائشہ اسلام کی پہلی خاتون ٹیچر ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا ایک تہائی نالج ماں عائشہ سے ہمارے پاس آیا ہے. تو وہ نا بڑا چونک سا گیا, تو کہتا مسئلہ کیا یہ جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں. میں کہا بتاتا ہوں مسئلہ کیا. میں کہا پہلی بات یہ ہے, یہ پوری دنیا سے آپ نے سعودیہ سے, دبئی سے, ابو ظبی سے, قازقستان, کرگستان, پوری دنیا کے مسلمان اسکالر موجود ہیں.
ان میں سے کسی سے پوچھ لیجئے کوئی ایک بھی عورت کے تعلیم کے خلاف ہے؟ آپ کو کہیں گے نہیں ہے. ہم میں سے عورت کی تعلیم کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ہمارا اسکول آف تھاٹ مخلوط تعلیم کے خلاف ہے. صحیح, زبردست. تو یہ بات نا اس کو نے بڑی ایک دم چونک گیا. کلک کر گئی. ڈاکٹر جیمز بھی بیٹھا ہوا, ان کے سارے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے تھے, کلک بھی کر گئی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ خالص عورت کی تعلیم کا پاکستان میں ادارہ بنائیں, اس کے اوپر ایک سٹون, ایک پتھر بھی اگر کوئی مار گیا, میں جمعیت اہل حدیث پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی. لیکن اگر آپ ہم پہ یہ جبر مسلط کریں گے کہ آپ کی بچیاں مخلوط تعلیم حاصل کریں, تو پھر آپ مجھے جواب دیں. میں نے اس سے سوال کیا کہ جو مورمن چرچ ہے, جو ایمش سوسائٹی ہے, جو جوز کا کلچر ہے, وہ بھی اپنی بچیوں کو نہیں پڑھانا چاہتے. میں کہا یہ بھی ہمیں رائٹ نہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو مردوں کے ساتھ نہ پڑھائیں, ہم عورتوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. ہاں, میں نے ان کو یہی کہا, میں کہا آپ کا مقصد تعلیم دینا نا عورتوں کو, تو آپ خالص عورتوں کی تعلیم کے ادارے بنا کے پاکستان میں دیکھ لیں, آپ کے اوپر ایک بھی سٹون, ایک بھی کنکر کوئی نہیں پھینکے گا. تو بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ لوگ بیچارے جو ایک خاص ایجنڈے کے اوپر آئے تھے, ان کو تو ان کے تھنک ٹینکس نے اگنور کر دیا, اور پھر انہوں نے میرے مختلف امور کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر میرے نظریات کو سنا, سمجھا, اور بلکہ اپریشیٹ بھی کیا. اور ڈاکٹر جیمز نے اس بات سے اتفاق کیا جب میں نے ایمش سوسائٹی, مورمن چرچ اور جوز کی فیملی کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا بالکل آج سے 50 سال پہلے امریکہ میں بہت زیادہ یہ تحریک تھی کہ عورتوں کو کی تعلیم مخلوط نہیں ہونی چاہیے, اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں, ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ کی بات یہ ہے, آپ کا پروگرام یہ ہے کہ آپ عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں, میں کہا آپ کو بتایا گل جاتا ہے. پھر پھر ظاہر ہے انہوں نے بھی کچھ جواب دینے تھے. انہوں نے کچھ علاقوں کا کہا, بجوڑ کا اور مالاکنڈ ایجنسی کی. اچھا, ویسے کئی مسئلے ہوئے ہیں یہ کہ جو ہے مخلوط کے اوپر پتھراؤ کیا ہو. میرے تو نظر میں نہیں گزرا کہ مخلوط ادارے کے اوپر بھی پتھراؤ کسی نے کیا ہو. ہاں, انہوں نے سٹوننگ کا نا ایک واقعہ پیش کیا. اچھا, یہ جہالت پر مبنی ہوتا ہے نا, اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ میں نے اس کا جواب دیا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بھی بڑی ویلڈ ہے. میں نے کہا اس کا اسلام سے سرے سے تعلق نہیں, اس کا ٹرائبل کلچر سے تعلق ہے, جہالت نہیں. اور ٹرائبل کلچر بھی زیادہ تر جہالت پر مبنی ہے نا. چلیں آپ اس کو جہالت نہ کہیں, وہ بھی ان کا کلچر ہے نا. اگر آپ باقی کلچر کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو ان کا کلچر ہے. صحیح, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بالکل. تو بہرحال انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا, ایکسیپٹ کیا, اور پھر ظاہر ہے وہ مجھے مختلف جگہوں پہ انہوں نے میرے ان نظریات کو بیان بھی کیا, اور مختلف تھنک ٹینک سے ملاقاتیں بھی کروائیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پاکستان کی, اسلام کی اور اسلام کا صحیح جو نقطۂ نظر ہے بطور سلفی اسکول آف تھاٹ. ہمیں کیا شرم ہے, ہم مخلوط تعلیم کے میں نہیں قائل. شرعی حدود و قیود میں یہ بھی میں نے بتایا کہ 2 اسکول آف تھاٹ موجود ہیں. شرعی حدود و قیود کے اندر مخلوط تعلیم کی بھی مسلمانوں کا ایک طبقہ فکر اجازت دیتا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. اور بلکہ میں نے اس کو کہا کہ اسلام کے اندر عورتوں کے لیے ٹیچر بننا, گائناکالوجسٹ بننا فرض ہے, علاج کرتی رہی تاکہ مسلمان بیٹی کا پردہ محفوظ ہو. اگر ایک مسلمان لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر مسلمان بیٹی کا پردہ ہی محفوظ نہیں ہو سکتا. میں کہا آپ یہ بات سوچیں کہ اگر ہم اپنی بچی کو کسی بچے کے ساتھ پڑھنے نہیں دے رہے, تو کیا ہم اپنی بچی کو کسی غیر محرم ڈاکٹر کے سے علاج کروانا چاہیں گے؟ تو اس کو یہ بات سمجھ آ گئی. میں کہا اس کا مطلب ہے ہم لیڈی ڈاکٹر بنائیں گے, ہم ٹیچرز بنائیں گے. تو اللہ کے فضل سے اس چیز کا بھی بڑی اچھی طرح وہاں پہ ابلاغ ہوا. اور ضمنی طور پہ ایک اور بات آئی ہے, وہاں پہ چلتے چلتے وہ مجھے واشنگٹن ٹائمز میں بھی لے گئے. وہ امریکہ کا بہت بڑا, آپ کو پتہ جریدہ اخبار ہے. وہاں پہ ڈاکٹر مائیکل نے تقریر کی, اور اس نے یہ کہا کہ ہم, آپ کو میں نے کانفرنس کا بنیادی ایجنڈا بتا دیا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین ہو, مذہب ہو, خدا کا تصور ہو, خدا کا تصور ہو. اچھا, اگر مختلف فکر رکھنے والے لوگوں کو بلایا تو کیا ملحدین میں سے بھی کسی کو نمائندگی دی انہوں نے؟ اچھا, آپ نے یہ جو آپ سوال کیا, اسی حوالے سے میں آپ کو بات کرتا ہوں. ملحد کوئی بھی نہیں تھا, اچھا آیا نہیں تھا. لیکن وہاں پہ ڈاکٹر نے یہ جب بات کی, پوری تقریر کی کہ ہم کمیونزم کے اس لیے خلاف تھے کہ وہاں پہ خدا کا تصور موجود نہیں تھا. تو میں اس کی پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا, اور ظاہر ہے اس وقت میرا خیر گفتگو کا ارادہ نہیں تھا, لیکن چونکہ اس نے یہ بات کر دی تو میں نے کہا کہ میں بھی یہاں پہ آپ کی بات کو کچھ آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پھر میں نے اس کو کہا اگر آپ کمیونزم کے خلاف اس وجہ سے ہیں کہ وہاں پہ ایک خدا کا تصور موجود نہیں ہے, اور آپ مشترکات مذاہب کے اوپر یقین رکھتے ہیں, تو قرآن پاک میں بھی آیت موجود ہے, تعالوا الی کلمۃ. میں نے وہ آیت بھی پڑھی اور اس کو بتایا کہ کامنالٹیز امنگ ریلیجن بھی ہوتے ہیں, مشترکات مذاہب کے دوران خدا پہ ایمان
جنت جہنم پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان, انبیاء پہ ایمان, سیکرٹ اسکرپچرس کے اوپر ایمان, یعنی اور اس کے اوپر ریچولز کے اوپر, تہواروں کے اوپر اعتقاد ہے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ, موت کے بعد کی زندگی اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایک تصور موجود ہے. ہمارے درمیان یہ چیزیں مشترک ہیں مذاہب کے مابین, لیکن آپ کمیونزم کے خلاف ہیں کہ وہاں پہ خدا کا تصور موجود نہیں. تو پھر آپ کو ایتھیزم کے خلاف بھی زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہاں پہ بھی خدا کا سرے سے تصور موجود نہیں ہے. لیکن ہم یہ بات فیل کرتے ہیں, یا پاکستان میں یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ یہاں پہ شاید ایتھیزم کو سپورٹ کرنے میں آپ لوگ شامل ہیں. تو اس نے بہرحال میرے اس نقطے کو بڑا غور سے سنا, بعد میں اس نے میرے سے میٹنگ بھی کی, کہتا ہے یہ آپ کے نقطے سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک بندہ خدا کو ہی نہیں مانتا تو اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہی نہیں ہے, تو پھر تو صرف لا آف لینڈ ہی رہ جاتا ہے نا کہ بندے کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کوشش کی کہ اپنا اسلامی نقطۂ نظر, اس کا انپٹ پورے کا پورا دیا جائے, اور الحمدللہ دلائل اور انٹلیکچوئل لیول پہ خبیب بھائی میں یہ سمجھتا ہوں اس دورے کا ایک جو فائدہ مجھے ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں, اب ہمارے بھی آپ کو پتہ نظریات ہوتے ہیں کس طرح کے کہ یار وہاں پہ یہ ہوگا. کچھ لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں, اور لیکن بلکہ پروپیگنڈا بھی کئی لوگوں نے کیا. وہ تو ہے ایک خاص گروہ ہے جو جس کا کام ہی یہ ہے. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں اگر انٹلیکچوئل لیول کی ڈبیٹ ہو اور پی ایچ ڈی اسکالرز ہوں, تھنک ٹینکس ہوں, بیٹھ کے مذاکرات ہوں, تو میں سمجھتا ہوں اپنا نقطۂ نظر واضح کرنے میں اس قدر آسانی ہوتی ہے کہ میرے دماغ میں ادھر ہی نا قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی آنا شروع ہوگی کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ان کو کنونس کر کے پاکستان کو آزاد کروا لیا. تو اگر دلائل کی روشنی میں ان کے سامنے یہ باتیں رکھی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں. اگر ان کو ہماری دلیل اور مکالمہ ان کی سمجھ میں آئے تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی ہے اور وہ قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت موجود ہے. تو ہشام بھائی ادھر آپ کے ساتھ آپ کے رفیق سفر بھی ایک شخصیت رہی قاضی عبدالقدیر خاموش, وہ بڑی متنازع شخصیت سمجھی جاتی ہیں شاید لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے, بلکہ ہمارا تو ایک انٹرویو ہو چکا ہے ان کے ساتھ, ہم نہیں سمجھتے کہ متنازع شخصیت ہے, ماشاءاللہ ان کی خدمات ہیں, ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار, اور اس دورے کے حوالے سے اب ہو سکتا ہے آپ کو یا ان کو میری بات اچھی نہ لگے, لیکن جو لوگوں نے کہا میں وہی کوٹ کر رہا ہوں, وہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ تو پہلے ہی ان کے جو ہے نا وہ ٹاؤٹ ٹائپ بندے تھے, تو ہشام صاحب کو بھی یہی لے کے گئے ہیں, تو یہ آپ بک جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں خبیب بھائی, قاضی عبدالقدیر خاموش مسلک اہل حدیث کا ایک مظلوم کردار ہے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے علامہ احسان الہی ظہیر کی شہادت کے بعد ان کے قتل کا مقدمہ بطور احتجاجی تحریک کے لڑا, لیکن ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا کہ جو اپنے قائد اور لیڈر کا مقدمہ لڑ رہا ہے اسی کو ان کا قاتل بنا کے پیش کر دیا, الزام لگ گیا ان کے اوپر, اندازہ لگائیں. بلکہ اخباروں میں سنا یہ مظلومیت کی انتہا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے ٹاؤٹ یا ایجنٹی کی, تو آج میں آپ کو یہ بات بتلا دوں, شاید ابھی تک آپ کو یہ خبر نہ پہنچی ہو, قاضی صاحب نے واشنگٹن ٹائمز کے اندر بیٹھ کے ایک عجیب و غریب قسم کا احتجاج کیا. ابھی تک آپ کو نہیں پتا, آپ نے ابھی سوال کیا تو میں نے بھی اس لیے جواب دے رہا ہوں. قاضی صاحب نے وہاں پہ امبیسیڈر آف پیس کے ایوارڈ سے مجھے بھی ملا, سانحہ جڑا والا کی جو میری تقریر تھی وہ وائرل تھی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں انہوں نے جناب پہلے عالم دین تھے کہ جنہوں نے اپنی مساجد کے دروازے عیسائیوں کے شیلٹر کے طور کے اوپر کھولے, نہ کہ عبادت کے لیے, نہیں نہ کہ عبادت کے لیے, شیلٹر کے طور کے اوپر ان کو پناہ دینے کے لیے. اور اللہ کے فضل سے ہم نے یہ کام کیا بھی, تو انہوں نے مجھے بھی امبیسیڈر آف پیس کا ایوارڈ وہاں پہ مجھے دے دیا. ہاں الحمدللہ ملا. تو اسی وہ یعنی وہ آپ کو پتہ ہے ان خدمات کے اعتراف نہیں, اسی ایک فتوے کی وجہ سے سمجھ لیں, یا اسی ایک مسجدوں پر, کیونکہ آپ کو پتا وہ لکھی پڑھی بات کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. وہ جو قاضی صاحب کی خدمات کے حوالے سے بھی انہوں نے ان کو ایک ایوارڈ یعنی میرے ایوارڈ کے بعد ان کو دینا تھا. میرے بعد ایک بندے نے وہاں پہ تقریر کر دی کہ جس میں اس نے اسرائیل کے حق میں گفتگو کی. پاکستانی تھا, وہ پاکستانی تھا. اچھا, ہاں اگر آپ کہتے ہیں تو میں نام لے لیتا ہوں, ورنہ تو اس کا پاکستان میں باہر وہ ایک صحافی تھا امجد میر نام کا. اچھا, اس نے بہت ہی غلط گفتگو کی, اس نے اسرائیل کی پوری حمایت کی اور اس کے مظالم کی اور فلسطین کے خلاف یہ وہ. تو قاضی صاحب کھڑے ہو گئے اور قاضی صاحب نے کہا یہ اس بندے کا ذاتی موقف ہے, یہ پاکستان کے ڈیلیگیشن کا موقف نہیں ہے. تو سارے ڈیلیگیشن نے کہا درست کہہ رہے ہیں قاضی صاحب. اور قاضی صاحب نے کہا کہ میں امبیسیڈر آف پیس کا ایوارڈ
آپ سے نہیں لوں گا کیونکہ آپ کے اس ہاؤس میں اسرائیل کے مظالم کی تعریف کی گئی ہے. اللہ اکبر. تو ڈاکٹر آپ یہ بتائیں یہ بندہ ایجنٹ ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ڈاکٹر مائیکل نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کا ایوارڈ کا اس تقریب کے ساتھ تعلق نہیں, وہ اس کی ذاتی رائے ہے, لیکن قاضی صاحب نے بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اور میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, اچھا اس کا مطلب ہے جو بندہ یو ایس اے چلا جائے کہ وہ ضروری ہے کہ ان کا ایجنٹ بن جائے, یا ہم اپنے وہاں پہ جا کے اپنی بات کر کے آئے ہیں, اپنے دلائل کی روشنی میں بات کر کے آئے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں, بلکہ میں یہ میری خواہش وہاں پہ جا کے ہوئی کہ اللہ کرے کہ وہ پاکستان سے ایسے لوگوں کو بلایا کریں کہ جو ان کو صحیح اسلام کا چہرہ پیش کر سکیں. اگر پاکستان میں سے صرف وہی لوگ جاتے رہیں جو پاکستان کے خلاف وہاں پہ جا کے بکواس کرتے ہیں, تو یہ میدان کو خالی چھوڑنے والی بات ہے نا. تو میدان کو بھرے گا کون, مطلب خالی جگہ کیسے پورا ہوگی؟ تو بلکہ میں نے تو ریکمنڈیشن مزید بھی آپ کو پتہ جاتے ہیں, پھر وہ ریکمنڈیشن پوچھتے ہیں کہ آپ مزید کیا چاہتے ہیں کہ کس کو نیکسٹ ٹائم بلایا جائے. تو میں نے مزید بھی نیکسٹ ٹائم حقیقی علماء کی سفارش کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے صحیح موقف آئے تو آپ ان علماء کو پاکستان سے بلائیں, ورنہ تو آپ کو پتہ ہی این جی اوز والے اور اس طرح پیسے بٹورنے والے تو کئی سال سے جا ہی رہے ہیں, وہ تو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اگر اس کو سم اپ کیا جائے سارے دورے کو, اچھا اس کو دو اینگل سے میں دیکھوں گا. ایک جو آپ کا بطور ان کا مہمان کے جانے کے, مطلب گورنمنٹ کے مہمان بن کے گئے آپ, بنیادی طور پہ نا یہ ان کا ایک سیمی گورنمنٹ سمجھ لیں. صحیح, سیمی گورنمنٹ, کانگریس مین ان کا ظاہر ہے ایم این اے ہوتا ہے, سینیٹر ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں اس کو پراپرلی کہ یہ اسٹیٹ گیسٹ ہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی. لیکن چونکہ وہ سارے ایک کانفرنس کے مہمان کے طور پہ گئے آپ, ظاہر ہے. اور دوسرا آپ پھر آئی سی آر ڈی کے مہمان کے طور پہ ان کے جو مختلف سیمینار سے جس طرح مختلف وہاں پہ خطاب کیا, گفتگو کی, ایک آپ سمجھ لیں پی ایچ ڈی اسکالر کے طور پہ, پریزیڈنٹ آف جمعیت اہل حدیث پاکستان کے طور پہ, کیونکہ میرا تعارف تو وہاں پہ یہی تھا. صحیح, تو پلیٹ فارم آپ نے یہی ظاہری بات ہے, میں نے وہاں پہ ان کو جا کے انرول کرایا کہ 6,000 سے زائد مساجد اللہ کے فضل سے جمعیت کے زیر اہتمام چل رہی ہیں, اور پاکستان میں اہل حدیث کی کمیونٹی 20 ملین سے زیادہ ہے. الحمدللہ اپنی بات کو ڈنکے کی زور کے اوپر. پھر آپ کی دوسرا اینگل یہ ہے کہ آپ کی ادھر جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. یہ ہے کہ میں نے اس کا یہ فائدہ ضرور اٹھایا کہ میں نے یہ 2-3 بلکہ 4 دن ان کانفرنسوں سے کو نمٹا کے میں نے پاکستان کی کمیونٹی وہاں پہ, چاہے وہ امریکن نیشنل ہے اکثریت, پھر میں نے یہی کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ انٹریکشن رکھوں. اللہ کے فضل و کرم سے 7 اسٹیٹس کا میں نے جمعیت اہل حدیث کا وہاں پہ نیٹ ورک بھی قائم کیا, اور وہاں متعدد جو ہے اسلامک سینٹرز کا دورہ کیا, اور ان میں دیوبندی مکتبہ فکر کے اسلامک سینٹرز بھی شامل ہیں. اور اب آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ میرا نیو یارک میں جمعہ تو اہل حدیث اسلامک سینٹر میں تھا, لیکن ہفتے کے دن جو دفاع صحابہ کانفرنس رکھوائی ہوئی تھی وہ دیوبند کے مکتبہ فکر میں رکھوائی. دفاع صحابہ کانفرنس ہوئی؟ ہاں, میں مسجد حمزہ المونٹ کے اندر دفاع صحابہ کانفرنس میں انہوں نے میرا لیکچر رکھوایا تھا, اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ میں نے دفاع صحابہ کے اوپر وہ تقریر تو ہے نشر بھی ہو گئی ہے. اور اسی طرح وہ جو جمعہ تھا نیو یارک کے اندر پڑھایا, اور مختلف اسلامک سینٹرز میں لیکچر ہوتے رہے. پھر وہاں پہ بھی جب میں نے وہ نمبر دیا کہ جو ساتھی ملنا چاہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے پورے یو ایس اے سے کال لیں, اور لیکن ظاہر ہے وقت کی قلت تھی, لیکن میں نے کوشش کیا, سینکڑوں افراد سے ملا ہوں, اور سینکڑوں افراد بہرحال انہوں نے مجھے دوبارہ دورے کی بھی دعوت دے دی کہ آپ کو جون جولائی میں آنا چاہیے. میں کہا وہ تو ٹائم اگر ہوا تو انشاءاللہ ضرور آپ کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے آؤں گا, اور انشاءاللہ نیکسٹ دورے میں میں کوشش کروں گا کہ تمام 52 اسٹیٹس میں جمعیت اہل حدیث کا نیٹ ورک بھی قائم ہو جائے, اور وہاں پہ بہرحال ایک جو اس کی قانونی اور انتظامی حیثیت ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کی ڈیوٹی بھی لگائے ہوں کہ اس کو رجسٹرڈ کر دیا جائے. اچھا, جمعیت اہل حدیث یو ایس اے کو. اچھا شام بھائی, آپ ظاہر ہے دفاع صحابہ کے حوالے سے آپ کی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہے, بلکہ آپ بڑا اگریسو بھی رہے سوشل میڈیا کے اوپر. حالیہ طور پہ بھی آپ نے جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے مروت صاحب, شیر افضل, ہاں, ان کے اوپر بھی کافی آپ نے تنقید کی. تو جب آپ ادھر سے گئے تو امیگریشن میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ اچھا, یا اس حوالے سے کوئی تاثر تو نہیں دیا؟ بات یہ آپ نے یہ بات کی ہے یار, یہ باتیں نجی ہوتی ہیں. میں جب ایمبیسی میں گیا ہوں نا تو انہوں نے میرا انٹرویو 30 سیکنڈ کا ہوا. اچھا, 30 سیکنڈس کا. انہوں نے بس 2-3 سوال پوچھے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. میں کہا اس طرح یہ سیمینارز ہیں, اور یہ وہ بریک فاسٹ, ڈنر اور لنچ اور یہ ہے. تو وہ اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ کانگریس مین آپ کو کیسے جانتا ہے.
یعنی میں نے کہا بنیادی طور پہ بات ہی ہے کہ میرا 1.5 ملین سے زیادہ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر فالوورز ہیں. وہ انہوں نے مجھے لیٹر لکھا ہے تو اس نے ساتھ ہی کیا ویلکم ٹو امیریکا ویزا دے. اچھا 30 سیکنڈ لگے. اچھا پھر میں جب امیگریشن ہوئی ہے نا, یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے سوال کیا, وہاں پہ میرا انٹرویو بڑا تفصیلی ہوا. وہاں پہ انہوں نے کم از کم 20 سے 30 منٹ. اچھا ہاں اسپیشل ابو ظبی کے اندر امیگریشن تھی, تو انہوں نے وہاں میرا تفصیلی انٹرویو کیا, سوالات پوچھے کہ آپ کا کیا اسکول آف تھاٹ ہے اور کیا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتہ ہم کرمینل نہیں, دہشت گرد نہیں, تو وہ مسئلے مسائل پیش نہیں ہے. تو آپ کو ویسے ڈر آیا تھا کہ کوئی مسئلہ ہو سکتا؟ ظاہر ہے جو لوگوں نے باتیں کہی ہوئی تھیں, میں تو آپ کو کہا ہے ایک طبقہ پورا ایسا تھا جو کہتا تھا آپ جائیں نا. اچھا آپ جائیں ہی نا, آپ کی جان کو وہاں خطرہ ہو سکتا ہے, مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن جو ساتھی مخلص تھے, میں نے ان کے مشورے کے اوپر عمل کیا اور میں چلا گیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے جب اندر باہر بندے کا صاف ہو, میں نے اوپن. اچھا دوسری بات یہ ہے, کچھ لوگ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں. یہ میرا دورہ ہڈن تھا, اوپن تھا. جانے سے پہلے میں نے اعلان کیا, اور ایک ایکٹیویٹی کے کل یہ پروگرام ہو رہا, پرسوں یہ ہو رہا ہے. ایک ایکٹیویٹی اوپن تھی, تو پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں, جب آپ نے شیر افضل کی بات کی ہے, میں نے اس کو کنڈیم کیا کہ صحابیہ کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کے بارے میں, حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ابو سفیان کی بیوی کے بارے میں آپ کو غلط پڑھایا گیا, غلط سمجھایا گیا. ہمارے معاشرے میں غلط العام ہے نا, حضرت ہند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا, یہ بھی جھوٹ ہے. اور پھر ایک اور بات, یہ جھوٹ ہے. یہ تو ہمارے علماء بھی بڑے مزے لے کے جو ہے نا خطبہ, یہ بات بتائیں, علماء نہیں, سوری میں میں تصحیح کر دوں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ روایت جو ہے سرے سے ضعیف ہے, مان گڑت ہے. دوسری بات چلیں ایک آگے بھی بڑا رلا دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بات معروف کی گئی. میں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ مجھ سے سوال ہوا, میں امریکہ میں تھا جب یہ شیر افضل کی ٹویٹ آئی, میں نے کہا کہ یہ حضرت ہند کا یہ مقام ہے, حضرت ابو سفیان کا یہ مقام ہے, یہ روایت جھوٹی ہے. تو نیچے لوگوں نے کہا اگر یہ روایت جھوٹی ہے لیکن رسول اللہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ میرے سامنے نہ آیا کریں, یہ بھی جھوٹ ہے. وہ حضرت وحشی کو کہا تھا, وہ تو معروف روایت ہے وہ. تو اب آپ سمجھے, وہ حضرت وحشی کو کہا تھا, حضرت ہند کو یہ بھی نہیں کہا. حضرت ہند کو جو کہا تھا وہ لوگوں سے محو ہے. حضرت ہند نے کہا کہ آپ مجھے ایسے لگتے تھے پہلے, اب میری آپ سے محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے, آپ کا خاندان ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہو گیا. تو رسول اللہ نے کہا تھا اس میں اور اضافہ ہوگا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایضاً کہا, تو محدثین نے نیچے اس کی تشریح لکھی ہے کہ رسول اللہ نے کہا جس طرح تو کہتی ہے نا کہ پہلے آپ ایسے تھے اور اب آپ ایسے ہیں, تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی تمہارا خاندان اتنا محبوب ہو گیا جتنا تمہاری نظر میں. تو یہ صحیح حدیث ہے. اور حضرت ابو سفیان کے بارے میں تو سب کو پتا ہے, کہا جو اس کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی. تو یہ غلط العام کی وجہ سے اس نے یہ بات کہہ دی. میں نے اس کو کنڈیم کیا, مذمت کی. تو لوگوں نے پی ٹی آئی کے جو مبوستہ لوگ ہیں وہ دین اور شریعت کو سمجھے بغیر ہمیں گالیاں نکالنا شروع کر دیتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں صحابہ کے دفاع میں اگر ہمیں گالیاں پڑ بھی جائیں تو یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میں نے مجھے نہیں تھا پتا, مجھے نہیں تھا علم کہ وہ صحابی ہیں, معافی مانگ لیتے, مجھے نہیں پتا تھا وہ صحابی ہیں. اور دوسری بات یہ حبیب بھائی, بالفرض یہ ساری روایات درست مان لی جائیں, کلیجہ چبانے والی اور نہ دیکھنے والی, حالانکہ وہ تو وحشی کے بارے میں, پھر بھی اسلام لانے کے بعد صاحب کا سارے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک ایسی. کیا سارے صحابہ پہلے غیر مسلم نہیں تھے؟ اسلام سے پہلے سب نے غیر مسلم ہی ہونا. اس طرح تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر اور اس طرح کئی صحابہ کے اوپر, میں کہتا ہوں کوئی ایک صحابی بتائیں جو اسلام سے پہلے بھی مسلمان تھا. اسلام سے پہلے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, اسلام آنے کے بعد ہی ہونا تھا نا یار. یہ آبویس ایک راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ پہلے والے کو دور جاہلیت کہا گیا. تو پھر اس کا مطلب, اور رسول اللہ نے فرما دیا, جب ایک عبداللہ بن زبارہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے, ایک شاعر تھے کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو رسول اللہ نے کہا اسلام ہی کافی ہے, یعنی تیرے لیے الگ مغفرت کی دعا کرنی ضروری نہیں ہے, تیرا اسلام ہی تیرے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ بات درست بھی ہوتی ہے, تو سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن بلکہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ ابھی اسلام قبول کیا اور گھوڑے سے گرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ہیں. کئی واقعات, ایک بھی نہیں ہے, کئی صحابہ کی ایسے. تو اس لیے خاموشی اختیار کرنی چاہیے, محتاط ہونا چاہیے صحابہ کے بارے میں. لیکن انہوں نے ایک عجیب بات کی, انہوں نے کہا یہ میں نے کی ہی نہیں. 2-3 دن بعد میں نے, حالانکہ یہ جھوٹ ہے, میں نے خود دیکھی. اور عمار صاحب کو, عمار یاسر صاحب آپ کو پتہ ہے, دیوبند مکتبہ فکر کے معروف اینکر ہیں, انہوں نے اس کی وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر لی.
تو کہنے کا مطلب انہوں نے کی تھی, وہ پھر رجوع کر غالباً لیتے. میں نے سنا تھا کہ آپ نے یہ کسی نے تحقیق بھی کی ٹویٹر سے. ہاں میں نے ہی تحقیق کی. اچھا, میں نے تحقیق کی, انہوں نے کہا انہوں نے کی ہے, اور کی بھی تھی, میں نے خود بھی دیکھی تھی. تو آپ کو پتا جو فیک اکاؤنٹ ہو اس کی اتنی ریچ نہیں ہوتی کہ 4,30,000 ہاں لوگ اتنی جلدی. تو بہرحال ان کو یہ بات ان کو معذرت کر لینی چاہیے, توبہ کر لینی چاہیے, غیر مشروط کرنی چاہیے, صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے. اچھا ہشام بھائی, ادھر سیاسی میدان سجا اور آپ ادھر چلے گئے, تو یہ اتفاق سجا کے گئے. اچھا آپ اس دفعہ الیکشن میں نہیں کھڑے ہوئے, یہ امریکہ کے دورے کی وجہ سے یا پہلے آپ کا پلان ہی نہیں تھا؟ نہیں, اس بنیادی طور پہ جمعیت اہل حدیث کو آپ کو پتا بحال ہوئے 7 ماہ ہوئے. جمعیت اہل حدیث ابھی اپنی ابتدائی بحالی کی اور تنظیم سازی کی سٹیج میں تھی, تو جمعیت اہل حدیث کی انتخابی کمیٹی بنائی. اسی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ آپ کو انتخابات میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اور جمعیت اہل حدیث کی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میدان سجا آپ نہیں تھے, جمعیت اہل حدیث کی انتخابی ایک کمیٹی بنی, اور اس نے یہ پوری پاکستان میں جمعیت اہل حدیث کا ایک ضابطہ مقرر کیا کہ اس مرتبہ پہلا الیکشن ہے, ہر ضلع کی جمعیت اہل حدیث آزاد ہوگی, ہر تحصیل کی جمعیت اہل حدیث آزاد ہوگی کہ اپنے علاقے میں وہ کس امیدوار کو سپورٹ کرنا چاہے کر دے. یعنی جمعیت اہل حدیث پاکستان کسی پارٹی کی کلی طور پہ حمایت کا اعلان نہیں کرے گی, لیکن کرائٹیریا تو بنایا ہوگا نا, یہ بنایا نا کہ ہر ایسے امیدوار کی حمایت کی جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ دین داروں کے لیے, دین پسندوں کے لیے, دفاع اسلام کے لیے, دفاع مساجد کے لیے آپ کے کاز میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہم نے پوری کی پوری ایک پارٹی کی حمایت کہیں پہ بھی نہیں کی. ہم نے عظیم الدین لکھوی صاحب کا ہلکا مثال دے, لیکن پیپل پارٹی کی آپ نے حمایت کی, میں نے خود دیکھی ہے. ہاں, میں نے بلاول بھٹو کی این 127 میں حمایت کی ہے. پیپل پارٹی کی سندھ کے اکثر حلقوں میں حمایت کی ہے. وہ کلی طور پہ کی ہے آپ نے؟ وہ تو نہیں, کلی طور پہ نہیں کی, کلی طور پہ نہیں کی. یہی میں آپ کو بتانے لگا, مثال دے رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی ہماری جمعیت اہل حدیث نے اور شیوخ الحدیث نے کسی حلقے میں اگر سمجھا کہ اس بندے کی حمایت کرنی ہے تو انہوں نے اس بندے کی حمایت کی ہے. اسی طرح آپ آ جائیں این 133 قصور میں یا این 132 ابتسام لائی والے حلقے میں, ہم نے کیا وہاں پہ شہباز شریف کی حمایت کی ہے کہ ابتسام صاحب کی؟ عظیم الدین صاحب کے حلقے میں ہم نے عظیم الدین صاحب کی حمایت کی ہے یا نون لیگ کی؟ اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ایک طرف آپ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتے رہے اور بڑے اگریسو انداز میں پچھلے 5-6 سال سے غالباً یہ شاید, دوسری طرف آپ نے عظیم الدین لکھوی صاحب کو سپورٹ کر دیا. یہاں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ جمعیت اہل حدیث کی پالیسی اوپن تھی. اچھا, آپ نے دل. دوسری بات یہ کہ انتخابی کمیٹی نے یہ فیصلہ ضابطے میں لکھ دیا تھا کہ جس حلقے کا امیدوار دین پسند ہوگا. اب مجھے ایک بات بتائیں, عظیم الدین لکھوی کس کے بیٹے ہیں؟ مولانا معین الدین لکھوی کے, ہماری جماعت کے امیر بھی رہے ہیں. اگر عظیم الدین لکھوی کی بھی ہم نے حمایت نہیں کرنی یہ سوچ کے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں, تو پھر جماعت کی پالیسی یہ تھی کہ ہر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, یعنی ہر کینڈیڈیٹ کو جانچا جائے کہ جو جمعیت کے لیے نفع مند ہو, جو اسلام پسندوں کے لیے نفع مند ہو, جو دفاع دین کے لیے نفع مند ہو, تو وہ پالیسی کہاں جاتی. تو اس لیے ہم اس کرائٹیریا کے اوپر عظیم الدین لکھوی صاحب کو پورا اترتے ہوئے دیکھتے تھے. بلکہ میں نے تو ان کے خلاف ریگنگ کے اوپر احتجاج بھی کیا, اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال بھی, میں امریکہ میں تھا جب ان کی کال آئی, انہوں نے شکریہ ادا کیا, ان کو مبارکباد دی. بعد میں آپ کا شکریہ بھی ادا کیا, شکریہ بھی ادا کیا. ہاں, ان کے بھائی کی ویڈیو, لیکن ڈاکٹر صاحب نے خود مجھے کال بھی کی. اسی طرح مجھے ایک بات بتائیں, خرم شداد ورکہ شیخو پورہ میں اہل حدیث گرانے سے تعلق رکھتا, اب اس کی حمایت نہ کی جائے, کس کی جائے؟ تو اسی طرح نون لیگ کے بہت سے امیدواروں کی حمایت کی ہے. اچھا, صرف اہل حدیثوں کی یا مذہب کی پسندوں کی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, عاصم معاویہ سیال ہے, چلیں آپ نے بات کی ہے تو بات کھلی ہونی چاہیے. 110 این 110 میں کھڑا ہے, شہید کا بیٹا, دفاع صحابہ کے اوپر ہمارے مشترکات ہیں. تو کیا عاصم معاویہ سیال کے علاوہ جمعیت اہل حدیث کو کسی کی حمایت کرنی چاہیے؟ اب آپ اچھا, ہمارے حلقے میں آپ نے کرین کی حمایت کر دی. نہیں, وہاں کی میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو جمعیت اہل حدیث کی مقامی باڈی تھی اس کو آزاد چھوڑا ہوا تھا کہ آپ نے اپنے حلقے میں جس کی حمایت کرنی ہے, جو آپ سمجھتے ہیں دین پسند ہے, اس کی حمایت کریں. تو وہ یہ پالیسی چلتی رہی. آپ دیکھ لیں, مسرور جنگوی کی نہیں کی, مولانا فضل الرحمان کی نہیں کی, عبدالغفور حیدری صاحب کی نہیں کی, سراج الحق صاحب کی نہیں کی. 450 حلقوں میں جمعیت اہل حدیث نے اناؤنس کیا کہ ہم ان حلقوں میں ان کی حمایت کر رہے ہیں, اور باقی 400 حلقوں میں ہم نے کلی طور پہ دینی جماعتوں کی حمایت کی ہے. تو میرے پہ چند حلقوں کے اوپر اعتراض کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر کہ اس. اچھا, بڑی دلچسپ بات ہے جو آپ نے سوال کیا, یعنی یہ بات تو پاپولر ہو گئی کہ بلاول بھٹو کی اور پیپل پارٹی کی حمایت کی ہے, تو جن حلقوں میں سے نون کی ہے یا آزاد امیدواروں کی ہے, وہ کیوں نہیں پاپولر ہو سکی؟
اس کا مطلب ہے یہ خاص طبقہ فکر ہے جو اس کو ہمارا دورہ امریکہ بھی ناپسند ہے, دورہ سعودی عرب بھی ناپسند ہے, قاضی قدیر بھی ناپسند ہے, قاضی یہ ایک خاص ہمارے طبقہ, آپ مکتب فکر میں کہہ لیں ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو ہر وقت انتشار کو اور فتنے کو ہوا دینے کی کوشش کرتا رہا. اچھا شام بھائی, اگر آپ نے جیسے مذہبی جماعتوں کی سپورٹ کی, مثال کے طور پہ ایسا ہوا تو نہیں, خیر اگر آپ کی ایک جس جماعت کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ان کا کوئی نام لے امیدوار بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں, ان کا اختلاف اوپن ہے. نہیں, ہمارے لیے وہ بھی قابل جو ہے نا وہ احترام ہے. تو اصل میں ہوتا پتا کیا, لوگ شارٹ کلپ کر کے نا تو پھر فتنہ پھیلاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام کا پروگرام میں صرف یہی بات ہوئی ہے. حالانکہ ہماری تو گفتگو ایک جنرل لیول پہ ہو رہی ہے, تو برداشت اصل میں سمجھتا ہوں مذہبی طبقے میں بہت کم ہو گئی ہے. نہیں یار, چٹ چیٹ میں اور گفت و شنید میں حرج بھی نہیں کیونکہ ہونا چاہیے. اگر ہم نظریات ہمارے واضح ہیں, کھلے ہیں, بالکل ایسے. اچھا, اب اگر ہم گفتگو بھی نہیں نہ کریں گے تو بہتری کیسے آئے گی, یا کہ خرابیوں کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ اچھا ویسے ایک چیز ہے, ایک پاکستان کی سابقہ بہت بڑی جماعت ہے, اس کے اوپر میں نے تنقید کی, کھلے لفظوں میں کی, بلکہ ویڈیوز بنائی. ان کے کئی عہدیداروں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا یار آپ کریں, اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ وہ عسکری تنظیم رہی ہے. اچھا ہاں, مجھے لگ رہا تھا, مجھے دوستوں نے کہا یار یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. میں کہا یار کیوں نقصان پہنچائیں گے, میں نے کوئی گالی تو نہیں دی, بدتمیزی تو نہیں کی. انہوں نے کہا یار یہ باتیں آپ کی چلیں ٹھیک ہیں, لیکن کچھ حقائق یہ بھی ہیں. میں نے پھر اس کو اپڈیٹ کیا, میں نے بھی ہٹ درمی نہیں کی. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, حقائق اگر اس طرح ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, ہم تو یہ بات سوال ہی کرتے ہیں. میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں, چلیں آپ کے اسی پروگرام میں سوال اٹھایا, قاضی قدیر کو علامہ شہید کا قاتل کیوں کہا انہوں نے؟ سوال ہے, جواب دیں. صحیح, اگر وہ قاتل تھا تو اس کو پھانسی لگوائیں. چلیں یہ ہم آپ کو سوال پوچھ کے جواب دے دیں گے. نہیں, میں کہتا ہوں اگر وہ قاتل تھا اس کو پھانسی کیوں نہیں لگوائی؟ تو اگر قاتل نہیں تھا اس کے اوپر الزام کیوں لگایا؟ ہاں, یا اسے رجوع کر لیں. ہاں, رجوع کرنا چاہیے. ہاں چلیں, یہ بھی آپ کی اچھی ہے تجویز. اچھا میں کہتا ہوں اگر وہ کھڑے ہوتے کسی حلقے میں تو آپ ان کی سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کے کچھ لوگ کھڑے وہ پہلے ہی بیٹھ گئے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حدیثوں کے زوال کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور آج جو ہماری حالت اتنی نگفتہ بے ہے اور ہم اتنا پسے میں, آپ مجھے بتائیں, آپ جس سیکٹریٹ میں بیٹھے ہیں, میرے پاس 1000 سے زائد درخواستیں ہیں صرف اہل حدیث مساجد کی. دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا, وہ اور ہوں گی کہ جن میں اذان نہیں ہو رہی, جن میں نماز با جماعت نہیں ہو رہی. 1000 مساجد 2024 کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, آپ مجھے ایک بات بتائیں, 1000 مساجد اہل حدیثوں کی ایسی ہیں جہاں پہ یا جماعت نہیں ہو رہی, یا اذان نہیں ہو رہی, یا جمعہ نہیں پڑھایا جا رہا. کس نے کھلوانی ہے؟ جماعتوں نے کھلوانی ہوتی ہے. نہیں, یہ تو میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے. ان میں سے 1000 مساجد, ان میں سے 200 کی فائل پاکستان میں ٹوٹل مساجد کتنی ہوں گی اندازاً اہل حدیثوں کی؟ اندازاً 12000 کے قریب. اس میں سے 1000 بند ہے. اب مجھے ایک بات, چلیں اگلی بات بتاؤں, اور وہ اس 1000 میں سے 200 کے مقدمے میں لڑ لوں. یہاں پہ دفاع علماء کا جو دفتر ہے وہ لڑ رہا, فائلیں موجود, آپ چیک کر لیں. ان میں سے صرف لاہور کے اندر 50 سے اوپر مساجد ہیں. اور بات بتائیں, اور جس حلقے کے جس ضلع کے ایک امیر ہیں جماعت کے, ان کے ضلع سیالکوٹ کے اندر 10 سے زائد مساجد بند ہیں. آپ بتائیں, یہ تو بڑا المیہ کی بات ہے. اور کس نے کھلوانی ہے, اور کون ہے جس نے یہ کام کرنا ہے؟ اچھا, ابتسام صاحب کے حلقے میں جو الیکشن ہوا, میں بھی کمپین میں گیا, بلکہ میں آپ کو اپنا تبصرہ بتا دیتا ہوں. ابھی شروعات تھی تو لوگوں نے ٹرینڈنگ شروع کر دی کہ جی ابتسام صاحب جیتیں گے, فلانا ٹمکانا, جس طرح جذباتی گفتگو ہمارے نوجوان کرتے ہیں. تو میں نے ادھر کمنٹ کیا, پھر میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا, کوشش کروں یہ ساتھ لگا دیں گے. تو میں نے بڑے دکھ کے ساتھ اپنا تبصرہ کیا علامہ صاحب کی پوسٹ کے اوپر کہ قصور کے اہل حدیث یا اہلیان قصور آپ کے ساتھ جلسوں میں بھی جائیں گے, نعرے بھی آپ کا ساتھ بھی دیں گے, نعرے بھی دیں گے, بجٹ بھی دیں گے, ہر چیز دیں گے, لیکن ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ چیز ثابت ہوئی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قصور والوں کا قصور ہے یا پھر دھاندلی ہوئی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس حوالے سے میرا نقطہ نظر ابتسام بھائی سے کچھ مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قصور والوں کا اس میں قصور نہیں ہے. میری ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے ان کا اوپینین اس سے ڈفرینٹ ہو. عظیم الدین لکھوی صاحب کسی بھی پارٹی سے الیکشن لڑیں, ووٹ ملتا ہے, اس کا مطلب ہے مسئلہ قصور کے ووٹوں میں نہیں ہے, جماعت کا جو قصور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف الیکشن میں اس حلقے میں نہیں جانا چاہیے. اگر ہم اس حلقے میں انتخابات لڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں 5 سال وہاں رہنا چاہیے, پھر آپ قصوریوں کو قصوروار قرار دیں. شام بھائی مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں کہ جو الیکشن کے علاوہ وہ اپنے حلقے میں موجود ہوتا ہے. جمشید دستی صاحب ہیں, کئی ایسے حلقے ہیں جو آزاد امیدواروں نے اپنے پکے بنا لیے ہیں. نہیں ہوتے, یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن کسی مولوی کو, بندے کی مثال دے, میں کہتا ہوں مولوی سے لوگ یہ ابتسام صاحب تو پھر بھی کوئی بھی مسئلہ ہو ٹائم دیتے رہے. میں کئی دفعہ دیکھا کہ ان کے پاس ادھر داد رسی کے لیے لوگ آتے ہیں, اپنا ٹائم دیتے ہیں سارا, آپ بھی دیتے رہے. میں یہ بات مانتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی
اس میں کسی قدر کچھ کمزوری ہے. لوگ 5 سال بعد امیدوار کو ایک آزاد امیدوار کو اچھا بغیر کسی پارٹی یہ کے. لوگوں کا بھی خیانت ہے. ہاں خیانت ہے. مجھے بتائیں کہ کون سا آتا ہے؟ نہیں آتا, لیکن یہ ان کا ایلیگیشن میں ہے کہتا نا. ہوں فون ہی نہیں سنتے. یہ فون تو سنتے ہوں گے. یہ ایلیگیشن ان کا ہے. ان کا یہ ہے نا بہت کہ زیادہ یہ لوگوں کا ہے. بہت لوگوں میں نے کا اس کے اوپر بھی رد کیا ان کا کہ بھائی مجھے مثال دے دو, باقی کیا شہباز شریف آئے گا؟ شہباز شریف نے تو وہاں آنا ہی نہیں. شہباز یہ شریف بات تو آپ ابھی کی بھی نہیں درست آیا. ہے, شہباز شریف نے تو جیت کے بھی نہیں آنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال میں اس کی وجوہات کے اوپر اگر آپ غور کریں پھر اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں کہ مذہبی جماعتوں ہی کو ووٹ نہیں دیا جاتا, مذہبی لوگوں کو ہی ووٹ نہیں دیا جاتا, اور ان کے بارے میں یہ رائے عامہ ہموار کر دی جاتی ہے کہ یار انہوں نے جیتنا نہیں, ہمارا ووٹ ضائع نہ ہو جائے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مذہبی جماعتوں کے پاس روڈ میپ ہی نہیں ہے. یہ بات کسی حد تک درست ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے, میں نے جو 2-2.5 سال اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے, اس کا لب لباب یہ ہے. سعد رضوی صاحب کے نمائندے ہوں, سراج الحق صاحب کے نمائندے ہوں, جمعیت علماء اسلام کے ابسام بھائی, میرا پہلے دن سے یہ وین ہے, جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے 75 سال اور گزار لیں, 75 سال بعد بھی آپ خاطر خواہ نتائج نہیں حاصل کر سکتے. لیکن جیسے ہی آپ اکٹھے ہوں گے یہ بھی بتا دوں فوراً رزلٹ نکلے گا. کیا آپ کو اکٹھے ہونے دیا جائے گا؟ لوگ ہمیں کسی سے کیا پرواہ ہے, ہم 2-3 جو لوگ ہیں وہ تو اکٹھے ہونے کے لیے تیار بھی تھے. اگر آپ کھلی بات کرتے ہیں تو معاویہ اعظم, میں, چھوٹی 4-5 اور جماعتیں ہم تیار تھیں. جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہی نہیں ہوئے. اس دفعہ الیکشن میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد نہ ہونے میں 2 جماعتوں کا کردار ہے, ایک جماعت اسلامی کا اور ایک سعد رضوی صاحب کا. یہ بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اور انہوں نے اتحاد نہیں کیا. حالانکہ میں نے جماعت اسلامی کے ساتھیوں کو واضح کہا تھا کہ پچھلی دفعہ سے آپ کے ووٹ کم ہونے ہیں, اور سعد رضوی صاحب کو بھی کہا تھا آپ کو ایک سیٹ بھی جیتنے نہیں دی جائے گی. آپ کو پتہ نا, نے 51 سے وہ جیتا ہوا ہے, 1 لاکھ کے قریب ووٹ لیے ہیں, سیٹ بھی اس کی ہے, جیت گیا. اگر ساری مذہبی جماعتیں ایک پیج پہ ہوتی ہے جیت چکا ہوتا. بے شک یہ پریشر ہوتا ہے, جیت چکا ہوتا. اچھا, میں ابسام صاحب کے حوالے سے جو میرا موقف ہے, حالانکہ اپنا موقف دے رہا ہوں, کوئی زبردستی تو نہیں ہے کسی کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ علامہ صاحب کو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہو جانا چاہیے, نون لیگ کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید سیٹ نکل سکتی تھی. ان کا نظریہ اس سے مختلف ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بڑی پارٹی کے ساتھ مل کے سیٹ ون کریں پھر بھی کام آپ نے دین کا ہی کرنا ہے, تو اس میں حرج کی بات. میرا نقطہ نظر یہ ہے, جو آپ کا نقطہ نظر ہے, میں اس نقطہ نظر اس بات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, آپ کی اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. میرا نقطہ نظر بھی یہ ہے, لیکن ان کی رائے اس سے مختلف, ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں, ظاہر ہے. اچھا شام بھائی, اس الیکشن میں دیکھا جائے تو مذہبی جماعتوں کو بالعموم اور مسلک اہل حدیث کی جماعت کو بالخصوص کارنر کر دیا گیا, یا کارنر ہو گئی ہیں, وہ سیٹیں ہی نہیں نکال سکی. اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, اچھا اس میں آپ نے جنرل گفتگو کرنی ہے, اس میں آپ بھی ہر بندے کو اپنے حساب سے دیکھنا چاہیے. آپ کا ذاتی نظریہ تعصب کے بغیر کیا ہے؟ بنیادی طور پہ خبیب بھائی, بغیر تعصب کے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. ہم نے حلقہ سازی میں کتنی محنت کی ہے, ہمارے اکابر نے, یہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے بعد کیا محنت ہوئی ہے حلقہ بنانے میں. ہمارے جو پیٹنٹ اہل حدیث حلقے تھے وہ بھی آج غیر اہل حدیث حلقے بن چکے ہیں. مثلا مولانا معین الدین لکھوی کا حلقہ, مولانا داؤد غزنوی کا حلقہ, آپ کو پتہ ہے یہ قصوری علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے 1977 میں پتوکی سے الیکشن لڑا تھا اور 30,000 سے زائد ووٹ لیا تھا, اور ان سیٹوں میں شامل تھی جس میں بھٹو نے کہا تھا یہاں دھاندلی ہوئی. تو یہ سیٹیں اہل حدیث حلقے موجود تھے. داؤد غزنوی رحمہ اللہ تو جیتے بھی رہے, وہ تو جیتے رہے نا, مولانا معین الدین لکھوی جیتے رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی اب سیٹیں اہل حدیث کے ہاتھ سے نکلی ہیں کیونکہ ہم نے محنت نہیں کی, ہم نے حلقے بنائے نہیں. دوسری بات یہ, پنجاب کے عوام کو یہ شعور ہی نہیں دیا گیا کہ مسلح کا امام ہی ریاست کا امام ہے. کے پی کے عوام نے ووٹ بے شمار دیا, نتائج اگرچہ دینی جماعتوں کے حق میں نہیں آئے لیکن ان کے ووٹ بھی کم نہیں نکلے. لیکن پنجاب کے اندر آپ کو پتہ دینی جماعتوں کو ووٹ ہی نہیں پڑتا, اور یہاں کے عوام کو یہ بہرحال شعور دینے کی ضرورت ہے کہ مسلح کا امام ریاست کا امام بھی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک جماعت ساری زندگی ایک خاص پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی رہی ہے, اس کا بھی ریبیلین ہے, اس کا بھی یہ ریئیکشن ہے کہ ہر جائز ناجائز کام میں اگر آپ نے نون لیگ ہی کی حمایت کرنی ہے تو اہل حدیث طبقہ فکر کا ایک بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ عمران خان کے ساتھ مل گیا. اس حوالے سے میں کسی حد تک سمجھتا ہوں کہ
ان کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. کہتے ہیں اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو ہماری تو نمائندگی ختم ہو جائے گی, سینٹ سے بھی ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے اچھا گا. میں آپ تو کو کیا یہ پوائنٹ پوائنٹ ویلڈ نہیں ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے انسان کسی سے اتحاد کس لیے کرتا ہے کہ اپنے مسلک کو اسٹرانگ کرے, اپنی کمیونٹی کو سرو کرے نا. اگر آپ سیٹ لے کے بھی اپنی کمیونٹی کا کام نہیں کر رہے, اس سیٹ کا کیا کرنا ہے؟ اس سیٹ کا فائدہ, اس سیٹ کا فائدہ کہ نقصان ہے؟ کچھ موضوعات کے اوپر جب گفتگو ہوئی تو ساجد میر صاحب اکیلے کھڑے تھے. کہاں پہ؟ مثال کے طور پہ مشرف کے ووٹ دینے کے حوالے سے ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے. خیر اس کی اگر ڈیپتھ میں جائیں وہ ایک الگ واقعہ, میں اس کو نگیٹ نہیں کرتا, لیکن بات تو یہ ہے کہ اس سینیٹر کی سیٹ نے مسلک اہل حدیث کو کیا فائدہ پہنچایا؟ کم از کم نمائندگی تو موجود ہے نا. میں سمجھتا ہوں وہ ان کی ذاتی میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کو فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا. ذاتی رائے میں ان کی نمائندگی ان کی ذات کی نمائندگی ہے. مثال دے رہا ہوں, آپ ان کے پاس کیس لے کے چلے جائیں مسجد کا کسی بھی کہ یہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا, وہ کہیں گے یہاں پہ جمعہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ان کا رویہ دیکھ لیں, آپ ان کے پاس چلے جائیں. میں دعوے سے کہتا ہوں, میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں 4 سال, ہم نے ان کو جانچا پرکھا ان کے. میں اصل بات یہ, جو بندہ اپنی قوم کا کام کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی قوم کھڑی ہوتی ہے. آپ یہ حقیقت بات میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے 2.5-3 کروڑ اہل حدیثوں میں سے یہ ساجد میر صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں؟ 1 لاکھ بھی نہیں بندہ کھڑا. یہ بات ذہن میں رکھیں. قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے کہ چاہے اس کے پاس سیٹ ہو یا نہ ہو, قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے کہ اس نے اس کا کام کیا. میں اس مولانا فضل الرحمان کی مثال دیتا ہوں. چلے میں ایشان بھائی, میرا اوپینین ہے کہ چلیں اگر ساجد میر صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے, میں یہ بات کرتا ہی نہیں. ہاں, میں کہتا ہوں کہ پوری پاکستان کے کسی حلقے میں بھی 10,000 اہل حدیث اکٹھا نہیں ہے, تو یہ المیہ ہے. یہ ان کی میں 10,000 اہل حدیث سمجھتا ہوں یہ بات جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے. اور اگر 10,000 بھی لگا لیا جائے تو 10,000 ووٹ بھی کم نہیں ہوتا. کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بارگیننگ کرنے کے لیے 10,000 ووٹ بھی, جہاں پہ 2-3 ہزار کا ڈفرنس ہو, تو یہ بھی کم نہیں ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے, اس میں کس کا قصور ہے کہ 10,000 اکٹھا نہیں ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ قیادتوں نے کرنا ہے نا. کہ نہیں, آپ یہ فیکٹ, یہ آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے حقائق کو. میں اگر مثال دے رہا ہوں, اب اپنے آپ کو لیڈر کلیم کر رہا ہوں, تو میری ذمہ داری بھی تو ہے نا کہ میں ان کو اکٹھا کروں. اصل میں لیڈری ہے, ذمہ داری ہے. اگر سمجھا جائے ان کو اکٹھا کرنا کس نے کرنا ہے؟ تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ نے موقع دیا, ہم آپ کو انہی حلقوں میں سے 1-1 لاکھ ووٹ نکال کے دکھا دیں گے. اچھا چلیں, مجھے ایک بات بتائیں. سعد رضوی تو ابھی نوجوان ہے, اس نے 90,000 سے اوپر ووٹ لے لیے, اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے, چاہے ان کو نتیجہ نہیں ملنا لیکن ووٹ تو نکلا ہے نا. تو آپ اگر کم از کم ان خطوط کے اوپر تیاری کریں, آپ لوگوں کو یہی قائل کر لیں, سیاسی جماعتوں کو, کچھ ان سے کام لیں, اپنے مسلک کو فائدہ پہنچائیں, تو پورا مسلک آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. میرے سے اہل حدیث محبت کرتے ہیں, دیوبندی محبت کرتے ہیں, بعد USA میں بھی بریلوی میں محبت کرتے. کس وجہ سے کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اہل حدیثوں کی مساجد کا مقدمہ لڑا, تو مشترکات پہ بات کرتے ہیں. نہیں, میں نے اہل حدیثوں کی مساجد کا مقدمہ لڑا, میرے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. میں مشترکات ختم نبوت کی بات کرتا ہوں, بریلوی بھی پیچھے کھڑا. میں دفاع صحابہ کی بات کرتا ہوں, دیوبندی بھی پیچھے کھڑا. تو لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کام سے. ایک بندے نے کوئی کام نہیں کرنا تو وہ یہ چاہے کہ میرے پیچھے لوگ کھڑے ہوں, یہ اس کا مطالبہ ہی جائز نہیں. اچھا, یہ آپ کی بات ویلڈ ہے, چلو میں اگری کرتا ہوں. ایک مثال ہے, اگر آپ کی بات مان لی جائے تو مرکزی مسلم لیگ ہے, ان کی ایک تاریخ ہے 30 سالہ, غالباً تاریخ 25-30 سالہ. انہوں نے خدمت بھی کی, ریلیف کا کام بھی کیا, لوگوں کو سپورٹ بھی کیا, ٹھیک ہے, امدادیں بھی کیں, اور بہت زیادہ کام کیا انہوں نے. ان کو سیٹیں کیوں نہیں ملی؟ ان کے پیچھے کیوں نہیں لوگ کھڑے؟ ایک بات بتاتا ہوں, اس کی ایک وجہ سن لیں. ان کا جو پہلا رویہ تھا نا, وہ ایسا تھا کہ شدت پسندانہ تھا کہ جمہوریت کفر ہے. ان کو ووٹ نہ ملنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جمہوریت کو کفر کا ہے. اور جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کفر کا اور اب آپ ووٹ مانگنے آ گئے ہیں, تو لوگ یہ چیز بھی پسند نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ خدمت انہوں نے کی ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا, خدمت اور فلاح انسانیت بہت بڑا کاز ہے, بہت بڑا مشن ہے, لیکن اس کا ووٹ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں, نہیں تو یہ تو ہماری قوم کی منافقت ہے نا. قوم کے پاس ووٹ کس چیز کا یہ بھی سمجھ لیں. قوم ووٹ مانگتی ہے تھانے کا, کورٹ کچہری کا. ووٹ سب سے زیادہ حلقوں میں اس کینڈیڈیٹ کا, اس بندے کا ہوتا ہے جو کسی کے مرنے کے اوپر, اس کی خوشی غمی میں شامل ہو, اور اگر اس کے اوپر شامل ہوتے رہے. نہیں, اگلی بات, اگر اس کے اوپر مقدمہ درج ہو
ہاں تھانے کورٹ کچہری کے کیس وہ لڑنے والا ہو. سب سے زیادہ یہ ووٹ زبردست یہ صحیح بات پاکستان ہے. میں اس کا. اور پھر مولویوں کو اس لیے لوگ سپورٹ نہیں برادریوں کا کرتے اس وجہ سے کہ support- انہوں نے تو اجرے بڑھ جانا. نہیں یہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, جب یہ کردار پیدا ہوگا ووٹ ملے گا. اچھا اس میں آپ کسی کو اور برا دوسری لگے بات تو ایک لگے. بات بتاتا ہوں, شاہ ایک بھائی بات اور ذاتی بھی طور پہ میں نے کئی مسائل میں دیکھا ہے کہ جب وہ مسئلہ گیا ہے نا عالم دین کے پاس تو وہ مسئلہ کھو کھاتے میں گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیک ہونا, ایک عالم دین ہونا اور چیز ہے, ایک معاملہ فہم ہونا اور فیصلے کرنے کی قوت ہونی یہ علیحدہ اور چیز ہے. دوسری ایک بات پھر بھی میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک تو ووٹ پڑتا نہیں اور دوسرا پڑ جائے تو اس کو شو بھی نہیں ہونے دیا جاتا. اچھا یہ فیکٹر ہے, یہ میرے ذہن میں آتی چیز ہے. یہ فیکٹر اور ہے. میں اپنے دوستوں کو میں کہتا آپ کو رہا ہوں حافظ نعیم صاحب کی پریس کانفرنس کراچی کی سن لیں, یہ فیکٹ ہے. چلیں آپ کسی سے تجزیہ کرا لیں, ایم کیو ایم کی 17 سیٹیں بنتی ہیں, یار جس نے پورے کراچی سے جس نے پورے کراچی سے 1 لاکھ ووٹ نہیں لیا اس کو 17 سیٹیں دے دی گئی ہیں. تو یہ مسائل بھی ہیں پاکستان میں, یہ مسائل بھی ہے. دوسری بات یہ جن بھائیوں کی آپ نے بات کی ہے نا, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ان کا پلان نہیں, ان کا پلان نہیں سوچنا نہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو جن لوگوں نے اس میدان میں اتارا وعدے کر کے کہ آپ کو یہ دیں گے, انہوں نے وعدے پورے کیے نہیں کیے. میرا ذاتی نظریہ پہلے سے تھا, ظاہر ہم بھی نظر رکھتے ہیں. ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑے دھکے کھائے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت عقل آ گئی ہے. ہم کو دانشور نہیں سمجھتے خود کو. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پتھر تھی اس کو ٹھوکریں اتنی لگی کہ وہ گول ہو گیا. تو میں نے ان کو کہا تھا, میں نے کہا اگر آپ کے پاس ووٹ آ بھی گئے تو آپ کو کسی نے جیتنے نہیں دینا ہے, تھوڑے پیسے لاؤ. اچھا یہ آپ نے, لیکن خیر ووٹ ہی بہت کم پڑا ہے. ہاں یہ بھی ہے, پڑا ہی نہیں ہے. ہاں تو تو یہ ان کو ہونا بھی نہیں سی ہے کہ کوئی کٹدا. تو ان کو میں یہ کہتا ہوں اس کا سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے کہا تھا آپ کو یہ سیٹ ملے گی, اتنے ووٹ پڑیں گے, ان سے جا کے پوچھے نا کیوں نہیں پڑے. اچھا ابھی ایک نیا پھٹا اور شروع ہونے والا یہ ہو گیا ہوا ہے, ابھی وہ پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ جی مریم نواز صاحبہ کی وزارت اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے, پتہ نہیں انہوں نے بننا ہے ابھی کہ نہیں یا کیا حالات وہ تو اناؤنس ہو گیا ہے. اچھا مطلب لیکن اس کے بعد حالات تھوڑے سے چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ پنڈی کے جو کمشنر صاحب کے بیان کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے حالات جو ہے نا وہ بدلیں گے. لیکن اگر بن جاتی ہیں تو آپ کا آج سے 4-5 سال پہلے بھی ایک کلپ آیا تھا عورت کی حکمرانی کے اوپر. تو اب آپ خود سیاست کے کافی زیادہ قریب آئے ہیں, آپ نے چیزوں کو دیکھا ہے, انالیسز کی ہے, حالات کافی تبدیل ہو گئے ہیں. ابھی آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک طرف تو بتائیں انالیسز یا حالات کی واقفیت کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ شرعی احکامات بدل دیں, لیکن ایک طرف آپ نے سابقہ ایک ایسی جماعت کو بھی سپورٹ کیا جو سابقہ عورت کی حکمرانی ان میں جو ہے نا وہ رہی ہے, ان میں مطلب بے نظیر کے حوالے سے, اور علماء کی بہت زیادہ تنقید رہی ہے اس جماعت کے اوپر. ایک طرف تو آپ نے اس جماعت کو سپورٹ کیا, دوسری طرف آپ نے عورت کی حکمرانی کے اوپر کیا موقف ہے اس کو مد نظر رکھ کے آپ کیا دیں گے؟ عبید بھائی بنیادی طور پہ اس میں شاملہ ظہیر یا کسی عالم دین کے موقف کی شریعت میں حیثیت ہی کوئی نہیں. صحیح. یہ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے امور دنیا کو عورت کے سپرد کر دے. تو عورت کی حکمرانی مریم نواز صاحب اگر وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں تو جائز ہو جائے گی, قطعاً جائز نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے ساجد میر صاحب یہ فتویٰ دے دیں, اور ان کی بھی پہلا فتویٰ یہی تھا کہ جائز نہیں ہے. لیکن کوئی بھی شرعی اور دین کا طالب علم ہوگا وہ اس کا فتویٰ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. کہیں اس فتوے میں آپ کی ان کے ساتھ وہ جو مخالفت تو نہیں ہے, مطلب کہ یہ نون لیگ کی مخالفت؟ میں آپ کو بتایا کہ میں نے نون لیگ کے فلاں امیدوار کی حمایت کی ہے. تو اگر میں نون لیگ کی مخالفت کس وجہ سے, مجھے تو سارے لوگ اینٹی پی ٹی آئی سمجھتے رہے ہیں, آپ کو پتا ہے. اور عمران خان کے ہر غیر اسلامی جو بھی بات ہوتی ہے ہم نے اس کو کنڈیم کیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون کا جو غیر اسلامی کام ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے. مریم نواز کی حکمرانی وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے. آپ چاہے بنا دیں, آپ نے میرے کہنے پہ رکنا تو نہیں ہے, تو میں کیوں فتویٰ دوں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں اپنا اللہ کی بارگاہ میں نے پیش نہیں ہونا. مجھے بھی احتساب کا ڈر ہے, لائف آفٹر ڈیتھ میرا بھی نظریہ ہے, میں بھی اکاؤنٹیبل ہوں اللہ کے سامنے. تو یہ فتویٰ انشاءاللہ قیامت تو آ سکتی ہے, تبدیل نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا فیصلہ ہے کہ عورت کی حکمرانی جائز اور درست نہیں ہے. اب یہ بات ایک آگے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے کر لو. مسلم لیگ نون کے ساتھی بھی یہ سوچ لیں یہ جائز نہیں ہے تو بھی ہم کر رہے ہیں, تو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے. کسی عمل کو جائز کر لینا کسی گناہ کو, یعنی میں کہوں کہ موسیقی جائز ہے تو میں کبھی توبہ نہیں کروں گا. شراب حلال ہے, میں کبھی توبہ نہیں کروں گا. لیکن اگر میں سمجھوں گا شراب حرام ہی ہے, میرا عمل برا ہے,
تو توبہ کی توفیق اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا. دیتا ہے. تو بنیادی طور پہ جو شریعت ہے وہ واضح ہے کہ عورت کی حکمرانی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. سب آرڈینیٹ ہونا, جو ایگزیکٹو ہوتا ہے نا, مثلا چیف آف آرمی اسٹاف ہے, پریزیڈنٹ ہے, وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ ہے, اور چیف جسٹس ہے, ان امور میں عورت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ ان بائزڈ ہو کے دیانتداری کے ساتھ, میں آپ کو امید رکھتا ہوں کہ آپ جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی یقیناً. کیا ساجد میر صاحب اگر کہیں کہ جی یہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے تو مریم نواز کو نہ حکمران بنایا جائے, تو کوئی مانے گا ان کی بات؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ساجد میر صرف یہی کہہ دیں گے نا تو کم از کم دینی طبقہ ان کو حق پرست تو سمجھے گا, حق گو تو سمجھے گا, ان کے عزت میں, ان کی وقار میں اضافہ ہوگا. حتیٰ کہ میں ان کے اس بات کی تائید کروں گا, لیکن مجھے امید نہیں ہے وہ کبھی ایسی بات کریں گے, یہ بھی بات بتا دوں. اگر وہ کریں گے تو سب سے پہلے آپ میرے سے بیان ریکارڈ کرا لینا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ان کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات پہ عمل ہوگا, یہ بات آپ نے ضمنی طور پہ کی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اگر علماء کھڑے ہو جائیں صحیح معنوں میں تو واللہ العظیم یہ فیصلہ ٹرنڈ ہو سکتا ہے, یعنی بدلا جا سکتا ہے. اس میں آپ کو کس نے کہا کہ نہیں بدلا جا سکتا؟ بدلا جا سکتا ہے. علماء کو رائے دینی چاہیے. آپ کو ساجد میر صاحب کا ایک کلپ یاد ہوگا, انہوں نے ایک جرنل کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا, تو فوج آ گئی تھی, ٹرن ڈاؤن, اور فیصلے بدلے جا سکتے ہیں. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں اگر آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے, ساجد میر صاحب نے بے نظیر کے خلاف تحریک چلائی ہوئی ہے اور ان عورت کی حکمرانی کے اوپر ان کی شد و مد سے تنقید موجود ہے اور پوری تقریریں موجود ہیں. آج بھی ان کو چاہیے کہ دین کا علم اٹھا لیں, شریعت کی بات کو اٹھا لیں, تو یقیناً میں بھی خراج تحسین پیش کروں گا اور علماء بھی ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. چلے جی انشاءاللہ ہم اپنے جو چینل کے توسط سے ان تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں. اشام بھائی آخری سوال, بڑی اچھی گفتگو ہوئی ماشاءاللہ, آج بڑی کھلی ڈلی گفتگو ہوئی. اب کوئی کلپ کاٹتا پھرے تو کاٹتا پھرے, یہ جنرل گفتگو ہے. نہیں ویسے بھی میں آپ کو اوپن ڈسکشن ہے. نہیں حبیب بھائی ایک بات, ایک بندے کی نظریات اوپن ہے, کھلی کتاب کی طرح ہے, اس میں سے وہ جو مرضی کاٹے. میرے تو بہت زیادہ آپ اس سے سخت انٹرویوز موجود ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یہ حالیہ ایک بہت بڑا پاکستان میں ایک طرف الیکشن کا زور و شور اور اس کی خبریں چل رہی ہیں, دوسری طرف اسی لیول کا ایک اور پھٹا چل رہا ہے اقرار الحسن صاحب کا اور شف سرکار کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شف سرکار نہیں ہے, ادھر ہر گلی محلے میں 50 شف سرکاریں ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے, یا ہم پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, یا اقرار الحسن صاحب کا جو یہ اقدام ہے اس کی آپ تائید کرتے ہیں, یا یہ سارا فتنہ ہی پھیل رہا ہے اور اس طرح خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ بھائی اقرار الحسن نے وہ کام کیا ہے جو کام علماء کا تھا. اس خاص نقطے کے اوپر ہوتا یہ ہے کئی مرتبہ انسان کسی کی بہت زیادہ تائید کر دے تو بعد میں وہ کچھ ایسے عمل کر جاتا ہے تو بعد میں لوگ اس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ یار آپ نے بھی تائید کی تھی. میں کہتا ہوں وہ بعد میں پن پوائنٹ کریں یا نہ کریں, یہ عمل اقرار الحسن کا قابل تحسین ہے اور ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, بلکہ سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ جو اس نے جعلی عاملوں کے خلاف ایک میدان کھولا. لیکن ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں اقرار صاحب کو بھی اور ساری آڈینس کو کہ جو پکڑا جاتا ہے وہی جعلی ہوتا ہے, باقی سب اصلی ہوتے ہیں. ابھی آپ نے کہا ہر گلی کی نکر پہ کیسا شعبے باز بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس بندے کے خلاف آج سے 2 سال پہلے بھی میں نے کمپین کی, جب اس نے جوتی سنگا کے لوگوں کے جن نکالنے کا دعویٰ کیا کہ ولی اللہ کی جوتی سے لوگ باعث ہے, اور اس کے خلاف میں نے تب بھی کمپین کی جب اس نے یہ دعویٰ کیا, انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ میں سوتا نہیں ہوں. 18 سال نہیں, اس نے کہا مجھے نیند ہی نہیں آتی. اور یہ ایسے جو دعوے ہیں, ایسا بندہ ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر کیا ولی اللہ کا منصب اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اس کو کلیم کیا جائے؟ ولی اللہ کو پتہ ہوتا میں ولی اللہ ہوں؟ ولی اللہ نبوت کا منصب ہے, وہی آتی ہے کہ تو ولی اللہ نہیں. اب آپ سمجھیں, اس کا مطلب جو بندہ ولی اللہ خود کو کلیم کرتا ہے وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ابن تیمیہ نے تو یہ کہا جو ہوا میں اڑتا ہے دعویٰ کرے کہ میرے پاس کرامت ہے, آگ پہ چلنے کی کرامت ہے, پانی پہ چلنے کی کرامت ہے, وہ جادوگر ہے, وہ شیطان ہے, وہ ولی اللہ نہیں ہے. تو اقرار الحسن صاحب نے بڑی صحیح جگہ ہاتھ ڈالا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ہاتھ کو بڑھائیں. صرف اس تک محدود رکھیں گے تو بعض لوگ یہ بات کہیں گے یار ان کی کوئی ذاتی لٹیگیشن تو نہیں ہے, لوگ کہہ بھی رہے ہیں, لوگ سمجھ بھی رہے ہیں. تو آپ اس کو وسیع پیمانے پہ کریں, ہر شعبے باز کو, ہر دھوکے باز کو بے نقاب کریں. ایک بندہ, چلیں حبیب بھائی آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں, ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں ولی اللہ ہوں اور میں لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے والا ہوں اور اللہ کے ذریعے شفا
دیتا ہوں تو کم از کم وہ شریعت کا پابند تو ہونا چاہیے. بے شک ایسے. آپ نے لاہور میں ایسے بابے دیکھے ہیں جو 18 سال سے نہائے ہی نہیں اور ان کو پہنچا ہوا بزرگ قرار دے دیا گیا اور ان کی قبروں کے اوپر آج عرس ہو رہا ہے اور میڈیا کے دور میں ہو رہا ہے نا, اور آپ کی بڑی سیاسی شخصیات ادھر جس بندے نے 18 سال سے غسل نہیں کیا اس نے نماز پڑھی ہوگی, اس نے وضو نہیں کیا, تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کیا ولیوں کے اوپر نمازیں معاف ہیں؟ یہ اقرار الحسن صاحب کو چاہیے تھا نا, اس کے پاس گئے ہیں تو اس کو جا کے کہتے ہیں تو ہمیں فجر کی نماز کروا کے دکھا, تو جمعہ پڑھا کے دکھا. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں وہ قرآن پاک کے ایک صفحے کا ترجمہ نہیں کر سکتا. دین اور شریعت تو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے. آپ صفحے کا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا آپ اوپر سے قرآن پڑھ کے سنا دے تو نہیں ہے, تو ترجمہ تو بڑے دور کی بات ہے. چاروں کل شاید نہ سنا سکتا. ہاں بالکل ایسا. تو پھر یہ علماء کی حوالے سے کیا ذمہ داری؟ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اقرار الحسن کام کر رہا ہے تو بھی, اقرار الحسن کام نہیں کر رہا تو بھی ان کا بانڈا پھوڑتے رہیں, ان کے خلاف تحریک چلاتے رہیں, گاہے بگاہے عوام کو یہ بات بتلاتے رہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے شعبدے جادو اور جنات کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ماہر ہوتے ہیں. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جس کو تھوڑا بہت شعبدہ آ گیا وہ اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کرتا ہے. بالکل. آپ مغرب پہ چلے جائیں, میں ہو کے آئے ہوں, وہاں پہ یہ لوگ اپنے آپ کو الوژنسٹ کہتے ہیں, میجیشین کہتے ہیں, ولی اللہ نہیں کہتے, دھوکھا نہیں دیتے. اور اسے زیادہ وہ کرتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کر جائیں کہ اگر پاکستان آ جائیں تو بہت بڑے تھوڑے دن پہلے پتا چلا, ایک پروگرام میں سن رہا تھا کہ یہ جو لبرٹی آف اسٹیچو آف لبرٹی ہے, اس کو کتنے دن غائب رکھا گیا. ہاں تو پھر اس طرح کے جو الوژنسٹ ہوتے ہیں تو وہ اگر پاکستان میں آ جائیں, اس کا مطلب ہے وہ تو کتب ابدال کا دعویٰ کر دیں گے. تو پھر یہ تو سوچنا چاہیے, عوام کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ تعالیٰ ہشام بھائی آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی, اللہ لوگوں کے لیے اس میں سے خیر ہی غالب رکھے. تو آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی, اور ہم ویسے بھی اور اس پروگرام کے توسط سے بھی آپ سے گزارش کریں کہ بزم علماء کے ہمارا جو سیشن ہے اس میں آپ انٹرویو اسٹوڈیو میں آ کے دیں. بہت زیادہ لوگوں کی ریکویسٹ آتی ہے آپ کے حوالے سے, ابتسام بھائی کے حوالے سے بھی. تو انشاءاللہ جلد ہم انشاءاللہ. تو اللہ آپ کو خوش رکھے جی, جزاک اللہ خیر. اللہ آپ سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے, اور اللہ لے بھی رہا ہے. اور میں ذاتی طور پہ ناظرین کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ میں ذاتی چشم دید گواہ ہوں کئی مساجد کا, کئی معاملات کا, کہ جو آتے ہیں اور ہشام بھائی بغیر وقت ضائع کیے اسی وقت ایکشن لیتے ہیں اور وہ مسئلے حل بھی ہوتے ہیں. اور اسی طرح ابتسام بھائی بھی کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں, اور یہ برادران کی پہچان بن چکی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے کمپٹیشن میں چاہے مقابلہ بازی میں فاستبقوا الخیرات, اس میں مسابقت کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ کام کرنے والا ہے پاکستان میں کہ بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے. بے شک بے شک. تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. ہم آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, ناظرین سے بھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.